ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وفي فرقانه المجيد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وأورده الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ فقال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوحن فقال قائل يا رسول الله وما الوحن فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معزز سامعین، صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور اس جلسہ گاہ میں موجود نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کے سامنے روبرو ہو کر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور قابل مبارکباد آپ بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتاب و سنت کی باتیں سیکھنے، اپنے دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی، جس کے لیے آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ کیونکہ انسان کو نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ رب العزت ہی کی جانب سے عطا ہوا کرتی ہے، اور انسان اگر برائیوں سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو وہ بھی اللہ رب العزت کی مدد سے ہی ممکن ہے۔
جب مؤذن 5 وقت کی اذان دیتا ہے، اذان کے اندر جب وہ ایک کلمہ کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ وہ ہمیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اور ہم دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے اندر نہ تو نیکیوں کے کرنے کی طاقت ہے، نہ ہی برائیوں سے بچنے کی طاقت ہے، مگر یہ کہ اللہ رب العزت ہی کی مدد سے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں، اور آپ بھی اللہ رب العزت کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دینی مجلس میں آپ کو آنے اور ہمیں آپ کے سامنے بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے بھائی، آج جیسا کہ بتایا گیا 30 منٹ کا وقت ہے، اس مختصر سے وقت میں میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے کیا بیان کروں۔ بہت سارے موضوعات، متعدد مضامین اور بہت ساری چیزیں ذہن میں گڑمٹ ہو رہی تھی، لیکن یہاں اس کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے میرے ذہن و دماغ کے اندر جو بات آئی، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی، اس کا تعلق اصلاح قلب اور اصلاح نفس سے ہے، تزکیہ نفس سے ہے۔ میرے بھائی، یہ ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ نہ جانے اس قسم کے کتنے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور ہم میں سے، آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ مختلف جلسوں اور جلوس اور جمعہ کے خطبے اور درس و دروس اور وعظ و نصیحت کی مجلسوں کا حصہ بنتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان مجلسوں کے اندر، ان جلسوں میں علماء کرام کے خطبوں کو سننے کے بعد، جمعہ کے منبر سے خطیب کے خطبہ دینے کے بعد، اور مختلف مساجد میں جو عصر و مغرب کے بعد یا پھر یہ کہ فجر کے بعد قرآن و حدیث کی تفسیر کا جو سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ لیکن ایک عجیب و غریب المیہ ہے کہ یہ اتنی بڑی مجلس، یہ بجلی، یہ قمقمے، یہ اسٹیج، یہ پنڈال، لاکھوں کا صرفہ اور خرچہ، جلسہ کے منتظمین کا، علماء کرام کو دور دراز کے علاقوں سے اچھی خاصی رقم خرچ کر کے بلانا، یہ سب کا سب رائے گا اور بیکار چلا جائے گا اگر ہم اس تقریر اور اس خطبے اور اس مجلس سے اگر ذرہ برابر بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ مجلسیں منعقد ہوتی رہیں اور ہمارے اندر کسی قسم کی اگر کوئی تبدیلی نہ آئے تو میرے بھائی یہ بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ آج تقریریں ہو رہی ہیں، اس کے بعد بھی تقریریں ہوں گی، لیکن ہماری جو حالت ہے اس حالت میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، ایسا ہی دیکھنے میں لگتا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص داڑھی مونڈتا تھا، پوری کی پوری تقریر سننے کے بعد، رات بھر جاگنے کے بعد وہ داڑھی ضرور مونڈے گا۔ اگر کوئی ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکایا کرتا تھا، ذرہ برابر اس کے کانوں پہ جون نہیں رنگے گی، ٹخنے سے نیچے جس طرح کپڑا وہ لٹکاتا تھا لٹکائے گا ہی۔ اگر وہ اپنی زندگی میں حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتا، حلال و حرام کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، جلسے کے ختم ہو جانے کے بعد پھر حرام چیزوں کا وہ ارتکاب کرے گا ہی۔ ہم میں سے ہماری ایسی بہت ساری مائیں اور بہنیں ہیں جو بے پردگی کرتی ہیں، پردہ نہیں کرتی۔ وہ پردہ کو انہوں نے جو بالائے طاق رکھا ہوا ہے، وہ پردے کو یوں ہی بالائے طاق رکھے رہیں گی۔ اور بہت افسوس کا مقام ہے کہ پردے کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے خطبہ ہوں، علماء ہوں، ہم اور آپ، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے گھرانے ہیں جو یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم با پردہ لوگ ہیں۔ ہمارے گھر سے جب ہماری خواتین نکلتی ہیں تو پردہ کر کے نکلتی ہیں، گویا پردے کا بھی جو حکم ہے اس حکم کو ہم نے اپنے مزاج کے اعتبار سے بنایا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اعتبار سے نہیں۔ چچا زاد بھائی، ماموزاد بھائی، پھوپھا زاد بھائی، دیور کا، بھاوج کا کوئی پردہ نہیں۔ بڑے بڑے مدرسوں کے اور جماعتوں کے شیخ الحدیث، چاہے ہم ہو یا آپ ہو، ہمارے گھروں کے اندر شرعی پردہ مفقود ہے۔
اور اگر کہا جائے کہ پردہ آپ کیوں نہیں کرواتے اپنے گھروں میں، تو جواب دیا جاتا ہے کہ مولانا دل صاف ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت عمر پردہ کریں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ عمر کی بیٹی سے ابو بکر پردہ کریں، تو کیا پردہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، وقت 30 منٹ ہے کہ ہم اس جلسہ گاہ میں آئے ہیں، ہماری حالتوں میں کوئی تبدیلی آخر کیوں نہیں ہو رہی، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ جانتے ہیں جب انسان کسی گناہ کو بار بار کرتا ہے، چاہے وہ گٹکے کھائے، کھینی کھائے، سگریٹ پیے، حرام و حلال کا خیال نہ رکھے، ٹخنے کے نیچے کپڑے لٹکائے، روزانہ کلین شیو کرے، مختلف قسم کے گناہوں کا ارتکاب بار بار کرتا رہے، تو میرے بھائی جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی صحیح ترین روایت، اور بھی دیگر محدثین نے اس روایت کو اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نکتة سوداء فی قلبہ، کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا دھبا، ایک بلیک اسپاٹ پڑ جاتا ہے۔ ایک سفید کاغذ ہو، ایک سفید دیوار ہو، اگر اس پہ بار بار اگر کالے دھبے کو، کالی سیاہی کو، کالے نقطے کو بار بار ڈالا جائے، وہ سفید کاغذ، وہ سفید دیوار ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکمل طور پر کالا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا، ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اس گناہ سے، تو اس کا دل بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، شیشے کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ بار بار اس گناہ کو کرتا ہے تو دلوں کی یہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں بلکہ یہ تو ان کے گناہوں کی وہ سیاہی ہے، یہ ان کے دلوں کے اوپر چھانے والی یہ جو سیاہی ہے، یہ جو زنگ ہے، وہ ان کے ان اعمال کا نتیجہ ہے، ان کے ان بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تقریریں ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ مولانا عبدالغفار صاحب آئے، فلاں شیخ آئے، زوردار تقریر کی، مزہ آ گیا، جلسہ ہمارا کامیاب ہو گیا۔ جلسے کا منتظم کہتا ہے ماشاءاللہ، اپنی پیٹھ خود تھپ تھپا کر کہتا ہے کہ ہمارا جلسہ بڑا کامیاب رہا، لیکن اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ جس بے عملی کا وہ شکار تھا اسی بے عملی کا وہ شکار ہے۔ کیونکہ اس کا دل بالکل سیاہ پڑ چکا۔ اور میرے بھائی اتنے ہی پہ بس نہیں، جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا دل تو سیاہ پڑ ہی جاتا ہے، لیکن دلوں کی سیاہی جب بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پھر اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارے دل اتنے سارے تمہارے جو کرتوت ہیں، تمہارے جو اعمال ہیں، ان کے بعد ان کے انجام دینے کے بعد تمہارے دل بالکل سیاہ ہو گئے، سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل پہ قساوت چھا گئی، تمہارا دل سخت ہو گیا۔ فہی کالحجارہ، تمہارا دل کیسا ہو گیا؟ پتھر کی طرح ہو گیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، بلکہ تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ ارے بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، ان پر اللہ کے خوف کا ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تمہارے دل اس سے بھی بدتر ہو گئے۔ میرے بھائی، اگر ہم بار بار گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، اگر ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کیا تو ہمارے دل سیاہ تو ہو ہی گئے، ہمارے دل بالکل پتھروں کی طرح سخت ہو جائیں گے۔ لیکن اتنے ہی پہ بس نہیں، جب آپ کتاب و سنت کا تتبع کریں گے تو یہ پائیں گے کہ پہلے دل سیاہ ہوتا ہے، پھر دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اس کے بعد دل پہ ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ یہ انسان کا دل بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اس الٹے گلاس کی طرح کہ اگر ایک گلاس آپ لیں، اس گلاس کو آپ پیندے کی طرف سے اوپر کر کے یوں الٹ کر کے اگر رکھ دیں، اس گلاس پہ آپ پانی جس قدر بھی ڈالیں گلاس کے اندر پانی جانے والا نہیں۔ جب انسان کا دل اندھا ہو جائے تو پھر کسی بھی قسم کی کوئی خیر کی باتیں کر لی جائیں، خانہ کعبہ کے امام کو بلا کر تقریر کروا لی جائے، اس کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا لوگ زمین میں گھوم پھر کر دیکھتے نہیں؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تاکہ ان کے دل جو ہے وہ عبرت حاصل کرتے، او آذان یسمعون بها، اگر ان کے پاس کان ہوتے تو یہ سنتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے آگے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اے نبی جو میری نصیحتوں کو سننے کے بعد، جو میری موعظتوں کو سننے کے بعد، جو میرے احکامات کو سننے کے بعد اگر اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے تو ان کی حالت کیا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اے نبی یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ یہ دلوں کے اندھے ہیں الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو ان کے سینوں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت ہمیں دلوں کی سیاہی، دلوں کی سختی اور دلوں کے اندھے پن سے ہمیں بچائے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پہ پتھروں کی سی سختی چھا چکی ہے، ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ کیا علماء، کیا طلبہ، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، سبب کیا ہے کہ ہم ایک ہی گناہ کو بار بار دہرا رہے ہیں؟ میرے بھائی، آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قیامت کی منظر کشی کی ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیدھی اور سچی احادیث کے اندر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ قیامت کا دن جب ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو قبر سے ہم اور آپ کیسے اٹھیں گے؟ مرد و عورت، بخاری کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن لوگ اپنے قبروں سے مادرزاد برہنہ ہو کر نکلیں گے، ننگے پیر ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، ان کا ختنہ بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! اور بخاری ہی کی ایک روایت کے اندر موجود ہے تُدْنِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ الْمِيلِ، قیامت کے دن سورج بندے سے اس قدر قریب ہوگا، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ الْمِيلِ، ایک میل کی دوری کے بقدر ہوگا۔ اللہ اکبر! راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میل سے مراد مسافت الارض، کیا زمین کے اندر جو ایک میل، دو میل، جو زمین کی مسافت کو ناپنے کے لیے جو میل کا لفظ بولا جاتا ہے، کیا اس سے مراد وہ ایک میل ہے یا سرمے دانی کی وہ سلائی؟ سرما تو آپ لگاتے ہیں، سرما دانی ہے نا، اس سرمے دانی کے اندر ایک سلائی ہوتی ہے، ایک تیلی ہوتی ہے، جس تیلی اور سلائی کو سرمے دانی میں ڈبو کر سرما نکال کر کے انسان اپنے آنکھوں میں لگاتا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں تُکْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ، کہ جس سلائی کے ذریعے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ سورج اس سرمے دانی کے سلائی کے بقدر بندوں کے قریب ہوگا یا ایک میل کی دوری پر ہوگا۔ اللہ اکبر! اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ
لوگ اپنے اعمال کے بقدر اپنے پسینے کے اندر غرق ہوں گے. کسی کا پسینہ اس کے مونڈھے تک ہوگا، کندھے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا. اور حدیث بخاری کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر ایک مذکور ہے حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا. انسان کا پسینہ زمین میں 70 ذراع تک پھیلتا چلا جائے گا، 70 گز تک پھیلتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. قیامت کی اس منظر کو آپ یاد کریں اور اللہ رب العزت کا وہ قول یاد کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن کو یاد کرو. لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، جو نیروگ دل لے کر کے آئے گا، کہ جس کے دل میں نہ کفر ہوگا نہ شرک ہوگا نہ کسی قسم کا کوئی بدعت، نہ اس کے دل میں اپنے مومن بھائی کے لیے کوئی کینہ، نہ کوئی کپٹ، نہ بغض، نہ جلن، نہ حسد. اس کا دل بالکل صاف و شفاف ہوگا. میرے بھائی، ہم یہی اندھا اور بیمار اور سیاہ اور پتھروں جیسا سخت دل لے کر کے اگر قیامت کے دن جائیں گے، ہماری کامیابی کیسے ہوگی؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اور اگر ہم نے اپنے دلوں کی اصلاح نہیں کی میرے بھائی تو یہ جلسے جلوس اور تقریریں ہمارے لیے بے فائدہ ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد، قرآن کریم کی آیت کریمہ کے بعد آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پڑھی گئی. علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا، حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں. آج ہم اور آپ پریشان ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں. آج جو بھی حکومت آ جائے، جس کی بھی سرکار ہو جائے، مسلمانوں کا یہ گلہ و شکوہ ہوتا ہے کہ تمام سرکاریں، تمام حکومتیں، تمام جتھے ہمیں پریشان کر رہے ہیں. میرے بھائی، ہم انہیں کیوں دوش دیتے ہیں؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو ہمارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم، قریب ہے کہ دنیا کی ساری امتیں، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تم کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے یکجٹ ہو جائیں گی. زمین اپنی کشادگی کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی. یوشک الامم ان تداع علیکم، دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اگر کوئی شخص کئی دنوں کا بھوکا ہو، جس طریقے سے دسترخوان کے کھانے پہ وہ ٹوٹ پڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں ویسے دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. فقال قائل، ایک پوچھنے والے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ہماری تعداد بڑی تھوڑی ہوگی؟ کیا ہم مٹھی بھر افراد ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد بہت ہی قلیل ہوگی؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. آج کم و بیش دنیا کے اندر 56 57 یا اس سے بھی اوپر 58 سے 59 60 تک اسلامی ممالک ہیں. کیا تعداد ہماری کم ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس کوئی ٹیکنالوجی کم ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو یا دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہو، کون سی ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. سمندر میں جو جھاگ ہوتا ہے، جب آپ نے دیکھا ہوگا جب سیلاب آیا کرتا ہے تو سیلاب کے پانی میں جب تھپیڑے ہوتے ہیں، اس میں جب موجیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک جھاگ بیٹھ جاتا ہے. ایک
جو ہم اپنے گھروں کے اندر جب کپڑے کی صفائی کرتے ہیں اس کے اندر سرف یا پھر کپڑے دھونے کے جو صابن وغیرہ کو ڈالتے ہیں تو ایک جھاگ بناتے ہیں. سمندر کے پانی کے اندر میں بھی جھاگ آتا ہے، سیلاب کے پانی میں بھی ایک جھاگ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اس دن اس سیلابی پانی کے جھاگ کی طرح ہوگے. وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ. اللہ رب العزت وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، جو تمہارا دشمن ہے، جو اللہ کے دین کا منکر ہے، جو اللہ کے دین کا مخالف ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو نہیں مانتا، اس کے دل کے اندر جو ایک رعب ہوتا ہے اسلام کا، ایمان کا، مومن کا، جو ایک دبدبا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا، صحیح روایت میں موجود ہے کہ نصرت بالرعب. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی ہے. میرا دشمن جب ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے تو اس کے دل پہ میرا رعب و دبدبا چھا جاتا ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ جس شخص کے دل میں جس قدر ایمان ہوگا اس قدر اس کے دشمن کے دل میں اس کا رعب و دبدبا طاری ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ. اللہ رب العزت تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف اور تمہارا رعب اور تمہارا دبدبا نکال دے گا. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی بیماری ڈال دے گا، دل تمہارے بیمار ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما الوہن، اے اللہ کے رسول وہن کی بیماری کے ہم یہ شکار ہو جائیں گے، وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. میرے بھائی نبی نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. ہائے ہائے آج دنیا کی محبت میں ہم غرق ہیں، موت سے ہمیں نفرت ہے. ایک شخص سے چند مہینوں پہلے ملاقات ہوئی، انتہائی ضعیف العمر، قبر میں اس کا پیر لٹکا ہوا، مختلف قسم کی بیماریاں اس کو گھیرے ہوئی ہیں، موت سے ڈر رہا ہے. کہتا ہے مولانا میرے لیے لمبی عمر کی دعا کر دے. میں نے اس کی آنکھوں کے اندر موت کا خوف دیکھا. اللہ اکبر. میرے بھائی آپ جانتے ہیں انسان کے دل میں موت کا خوف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان بے عمل ہوتا ہے، بے عملی کا شکار ہوتا ہے. اگر انسان باعمل ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرنے کی کوشش کرے، حتی المقدور جس قدر بھی کر سکتا ہے، موت سے اسے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اسے تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جس نے رب العالمین کی سچی توحید کو اپنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو اپنایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے ایک بار کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، رب کی توحید اس کی وحدانیت کی گواہی دے دی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ گیا. دنیا کی مصیبتیں جس قدر بھی آئیں آ جائیں، اس کے پائے استقامت میں اگر ذرہ برابر لغزش نہیں آتی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے مرنے کے وقت، اس کے موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندے نہ تجھے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کے غم اور حزن و ملال کی تجھے فکر ہونی چاہیے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈر مت، خوف نہ کا. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس اپنے رب کی جانب سے اس جنت کی تو بشارت قبول کر دنیا میں جس کا تو وعدہ کیا جاتا تھا. میرے بھائی جب انسان رب العالمین کے احکام کا پابند ہوتا ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہوتا ہے، تو پھر اسے موت سے ڈر نہیں آیا کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت. آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اس قدر جاگزی ہو گئی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پسے پشت ڈال دیتے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت ہی اہم نقطہ،
میں یہ بیان کر دوں کہ لوگ دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت میں پڑھ کر انسان کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ غور کریں، مسند احمد کی ایک صحیح ترین روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ رب العزت کی رضامندی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رضامندی کو تلاش کرتا رہتا ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، اور لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا۔ باپ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، بھائی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ماں ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، دوست ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، محلے پاس پڑوس کے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میرا رب نہیں ناراض ہونا چاہیے۔ جو رب کی رضامندی کا متلاشی ہوتا ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ وارضى عنہ الناس، رب کو اس نے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا رب تو اس سے راضی ہو ہی گیا، اور جس رب کے لیے اس نے رب کے بندے کو ناراض کیا ہے، اس بندے کے دل میں رب العالمین اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو ناراض کرتا پھرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی کرتا ہے، من التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ، اللہ تو ناراض ہو ہی گیا، واسخط علیہ الناس، اور جس فرد کو اس نے خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کے دل میں اللہ اس کے لیے ناراضگی ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہی بہترین فارمولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی رضا کے طلبگار سب سے پہلے بنے۔ آج ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے تمام اپنی کمائی اس کے اوپر لٹا دیتا ہے، ایک اس کی فرمائش پوری نہ ہو۔ اگر اس کی بیوی سے کوئی دوسری عورت پوچھے کہ تمہارا شوہر کیسا ہے، تو کیا جواب دے گی؟ عمومی طور پر، ارے ہماری قسمت پھوٹ گئی، میرے باپ نے کس کے پلے باندھ دیا، بس زندگی گزر رہی ہے۔ اگر کسی دوست سے دوست کے بارے میں پوچھا جائے کہ تمہارا دوست کیسا ہے، کہا بس دوستی ہے، وقت پڑنے پر ساتھ نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے ناراض، بھائی بھائی سے ناراض، دوست دوست سے ناراض، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے ناراض، ایک محلے والا دوسرے محلے والے سے ناراض، شوہر بیوی سے ناراض، بیوی شوہر سے ناراض، اور ہر آدمی ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے بندو، اگر تم میری رضا کے متلاشی ہوگے، اپنے دل کو صاف و ستھرا کر لو گے، اپنے دل میں صرف میری خوف و خشیت کو جگہ دو گے، میری رضا کے طلبگار بنو گے، تو میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میری رضا کے لیے تم نے جن جن لوگوں کو ناراض کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر میں تمہاری محبت میں ڈال دوں گا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہم تمام منتظمین جلسہ کو، سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو، ہماری ماں و بہنوں کو، سب کو، یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، اس میں جو علماء کرام آئے ہیں، جو دین کی باتیں ہو رہی ہیں، جو ہم جانتے ہیں، جو سنیں گے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آج ہم اس جلسہ گاہ سے جب اٹھ کر کے جائیں، یہ عزم مصمم کرتے ہوئے، یہ پختہ ارادہ باندھ کر نکلیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنائیں گے اور غور کریں گے کہ کون کون سے گناہ ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے ان گناہوں کو ترک کرتے چلے جائیں گے، چھوڑتے چلے جائیں گے، تاکہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہمارا دل بالکل سیقل ہو جائے، صاف و شفاف ہو جائے، شیشے کی طرح چمکنے لگے، اور پھر ہمارا دل اس زرخیز اور سرسبز و شاداب سرزمین کی طرح ہو جائے کہ جس پہ اگر بارش کی بوندیں پڑیں تو اس بارش کی بوند کو وہ جذب کر لے، اس کے اندر پھل اور پھول نکلے، پودے نکلے، کوپلے نکلے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے، اپنے رب کی توحید کو اپنانے، اور نبی کی جو سنتیں اور جو باتیں ہم سنتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔